بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید بابر شاہ گیلانی۔ میں اپنے چینل شاذلی جواہر پر اپنے تمام محبین، معتقدین، متوسلین و مریدین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ مجھے امید ہے آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا سلسلہ قرآن کی تمام صورتوں کی تفسیر کا خلاصہ اور ان سے قرآنی وظائف آپ کے سامنے ہم بیان کرتے ہیں۔ آج ہم سورہ انفال کے بارے میں سنیں گے کہ سورہ انفال مدنی صورت ہے۔ اس کی آیتیں 75 یعنی 75 ہیں، رکوع اس میں 10 ہیں۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس کا نمبر 8 ہے اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے اس کا نمبر 88 ہے۔ سورہ انفال میں اللہ تبارک و تعالی نے غزوہ بدر کا تفصیلی ذکر فرمایا اور مال غنیمت کے احکامات ارشاد فرمائے۔ مومنین کی صفات، مومنین کی نشانیاں اللہ تبارک و تعالی نے بیان کی کہ مومن میں خشیت الہی ہوتی ہے، مومن اللہ پر توکل اور بھروسہ کرتا ہے، مومن تلاوت کلام پاک کی کثرت کرتا ہے، مومن نماز کا پابند ہوتا ہے اور مومن ہمیشہ سخی ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے مومنین سے 6 مرتبہ خطاب فرمایا اور فرمایا، اے ایمان والو، کفار کے مقابلے میں جنگ سے کبھی بھی پیٹھ مت پھیرو۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرو۔ اے ایمان والو، جب اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کے لیے بلائیں، فوری حکم کی تعمیل کرو۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے معاملے میں خیانت مت کرنا۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہنا، تمہیں اللہ عزتیں عطا فرمائے گا اور تمہیں ممتاز کر دے گا، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اے ایمان والو، دشمن کے مقابلے میں جنگ میں ثابت قدم رہنا اور اللہ کو یاد کرتے رہنا۔ سورہ انفال میں جنگ بدر کے متعلق تفصیلاً ذکر ملتا ہے۔ غزوہ بدر مسلمان اور کفار کے درمیان پہلی لڑی جانے والی جنگ تھی، جس میں مسلمان انتہائی بے سر و سامانی میں، انتہائی کم تعداد میں، کہ مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور کفار کا لشکر ان کے مقابلے میں بہت زیادہ تھا، یعنی 3 گنا بڑا تھا۔ ان کے پاس سر و سامان بھی بہت زیادہ تھا۔ بظاہر مسلمان مرعوب ہو جاتے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی اور فرشتے مدد کے لیے آ پہنچے اور اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ اس پورے واقعے کا تفصیلاً اس صورت میں ہمیں ذکر ملتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد مال غنیمت کا بھی بیان کیا گیا کہ مال غنیمت اسے کہا جاتا ہے کہ جس جنگ میں مسلمان فتح یاب ہو جائیں اور کفار کا چھوڑا ہوا مال مال غنیمت کہلاتا ہے۔ اس کے 5 حصے کیے جاتے ہیں۔ ایک حصہ اللہ، اس کے رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل کے لیے ہوتا ہے، اور بقیہ 4 حصے تقسیم کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ اللہ کی مدد کیسے حاصل کی جاتی ہے اور اللہ پر توکل کیسے کیا جاتا ہے۔ اللہ کے راستے میں ثابت قدم رہنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی کیسے فتح یاب فرماتا ہے۔ بس اللہ پر توکل کرو اور پھر دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالی تمہاری قسمت کس طرح سے بدلتا ہے، تمہارے دشمنوں کو کیسے مغلوب کرتا ہے
لیکن شرط صرف اتنی سی ہے کہ تم بدر جیسا ماحول پیدا کر دو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ضرور آئے گی، فرشتوں نے تمہاری مدد کے لیے آ جانا ہے۔ اس غزوہ کا ذکر قرآن پاک کی اس صورت میں ہمیں تفصیل کے ساتھ ملتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں سورہ انفال سے قرآنی وظائف کی طرف کہ سورہ انفال سے ہم کیا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو بے قصور کوئی قیدی ہو تو اس کے لیے سورہ انفال کسی نعمت سے کم نہیں، کہ کوئی بھی بے جا مقدمے میں پھنس گیا یا کسی کو ظالمانہ قید میں رکھا گیا ہو تو اس کے لیے بہت ہی آسان وظیفہ سورہ انفال کا، کہ 7 مرتبہ سورہ انفال پڑھ کر قیدی خود اپنے لیے دعا کر سکتا ہے یا اس کے لواحقین یہ صورت 7 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے بعد کثرت کے ساتھ یا خالصو یا مخلصو یا خلاصو، یہ کثرت کے ساتھ اس کے لواحقین بھی پڑھتے رہیں، اور قیدی کو بھی یہ پڑھنا چاہیے، یا خالصو یا مخلصو یا خلاصو، تو انشاءاللہ عز و جل بہت جلد باعزت رہائی ملے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اس کے علاوہ ناجائز محبت کو چھڑانے کے لیے بہترین وظیفہ ہے سورہ انفال، بے مثال ہے۔ سورہ انفال کو 7 مرتبہ پڑھیں، 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد یہ کہیں کہ فلاں بنت فلاں اور فلاں بنت فلاں کے درمیان عداوت ہو، العجل العجل العجل، الساعہ الساعہ الساعہ، الواحہ الواحہ الواحہ، 7 دفعہ یہ پوری صورت پڑھیں گے۔ اس کے بعد یہ کہیں گے فلاں بن فلاں اور فلاں بن فلاں کے درمیان عداوت ہو، اور پھر اس کے بعد کیا کہیں گے؟ العجل العجل العجل، الساعہ الساعہ الساعہ، الواحہ الواحہ الواحہ۔ ناجائز محبت ہے وہ اللہ کے حکم سے ناجائز محبت ختم ہوگی۔ یاد رکھیں کہ 2 مسلمانوں کے درمیان نفرت پیدا کرنا یہ مسلمان کا کام نہیں، یہ صرف اور صرف ناجائز محبت۔ جیسا کہ کسی عورت کو یہ لگتا ہے کہ اس کا شوہر کسی دوسری عورت کے ساتھ جو کہ شادی شدہ ہے تو یہ ناجائز محبت کہلائے گی، کیونکہ کسی شادی شدہ عورت کو نہ نکاح کا پیغام دیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس سے آپ دوستی رکھ سکتے ہیں، یہ ناجائز کام ہے۔ جتنے بھی ناجائز تعلقات ہوں یا جیسے اجنبی مرد اور اجنبی عورت ناجائز تعلق رکھتے ہوں تو اس کے لیے بھی یہ ہم عمل کر سکتے ہیں۔ ہمیشہ کے لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک کی آیات کو اور قرآن پاک کی صورتوں کا جائز استعمال کریں تاکہ ہمیں دنیا میں بھی کامیابی عطا ہو اور اللہ کے حکم سے ہمیں آخرت میں بھی کامیابی حاصل ہو۔ ہمیشہ ان کاموں کو جائز کاموں کے لیے استعمال کرنا چاہیے تاکہ ہم کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بھی تو پیش ہوں گے، تو ہمیشہ جائز کاموں کے لیے استعمال کیجیے گا۔ میرا کام ہے آپ کو قرآن پاک کے وظائف بتانا اور ان کا جائز استعمال بتانا۔ جو ناجائز استعمال کریں گے وہ اپنی قبر و آخرت کے خود ذمہ دار ہوں گے۔ ہم نے تو آپ کو جائز کاموں کے لیے بتایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔